ان میں سے ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا قاسم بن حسن. اس سے امام کی بیٹی حضرت سکینہ کی نسبت جس کو آپ منگنی کہتے ہیں وہ طے ہوئی تھی. فرمایا بیٹا تم نہ جاؤ، میرے بھائی کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی میری بیٹی سے ہو، میرے بعد سکینہ سے نکاح کر لینا، تم نہ جاؤ. حضرت قاسم کہنے لگے میرے بابا نے مجھے ایک وصیت لکھ کر دی تھی، میں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میرے بابا نے کہا تھا جب کوئی بہت مشکل وقت آئے تو اس کو پڑھنا. آج جیسا مشکل وقت کون سا ہوگا، میں نے اس کو نکال کے پڑھا ہے. میرے بابا نے لکھا میرے بیٹا قاسم ایک دن میرا بھائی حسین کربلا میں دشمنوں میں گر جائے گا، اس دن اپنی جان اپنے چچا پر قربان کرنا. میں اپنے بابا کے اس حکم کو پورا کروں گا، میں قیدی بن کے پیچھے نہیں رہوں گا، آپ کے ہاتھ سے جنتی دولہا بن کر جاؤں گا. امام نے بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، نہ بھتیجے کی جوانی کو دیکھا، تو یہ دیکھا جو پرچم نانا نے اونچا کیا ہے وہ نیچا نہ ہونے پائے. حضرت قاسم کو بھی سینے سے لگایا، میدان میں رخصت کیا. یہ جب میدان میں گئے تو کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے، ہمارا ایک آتا ہے تمہارے سینکڑوں اس پہ پل پڑتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، تم میں سے کوئی تنہا میرا مقابلہ کرنے والا ہے؟ ارزق ایک شخص جنگجو، پہلوان کہہ لو اس کو، بڑا جنگجو تھا، وہ اکیلا 1000 کے سامنے زور لگاتا تھا، مقابلہ کرتا تھا، سب کو بھگاتا تھا، اتنا بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا. عمر بن سعد نے اس کو اشارہ کیا جاؤ اس نوجوان کے مقابلے پر. اس نے کہا آپ نے میری قدر نہیں کی، میں اتنا بڑا جنگجو، یہ کل کا آپ نے لڑکا میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے. آپ کی فوج میں میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی. اس نے اپنی بکواس کی، معاذ اللہ جو کرنی تھی. اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ. اس کے بیٹے کے پاس تلوار بہت اچھی تھی، گھوڑا بھی بہت اچھا تھا. وہ سامنے آیا، حضرت قاسم نے اس کے وار سے اپنے آپ کو بچا کر ایک ہی وار میں اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. اس کا گھوڑا بھی لے لیا، اس کی تلوار بھی لے لی. ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، امام قاسم نے اس کو بھی کاٹ دیا. تیسرا، چوتھا، چاروں کو امام قاسم نے جب کاٹ دیا، باپ کے سامنے 4 جوان بیٹے جب خاک و خون میں تڑپ رہے تھے تو اس کی تو دنیا اندھیر ہو گئی. وہ حضرت قاسم کو برا بلا کہتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا، آگ میں، غصے کی آگ میں جلتا ہوا آیا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا آیا. الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے. امام نے داؤ چلا کہ یہ اتنا بڑا پہلوان اور بڑے غصے میں آ رہا ہے، امام نے داؤ چلا. فرمایا تجھے تو گھوڑے کی زین تک کسنی نہیں آتی، اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا ہے. وہ گھوڑے کی زین دیکھنے جھکا، امام نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے.